بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت مند قوموں اور لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ایک واقعہ آتا ہے اور وہ ان کی زندگی کی سمت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مثلا جاپان، جب وہ عظیم تباہی ہوئی جاپانیوں کی زندگی میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ایجوکیشن صرف ایک سسٹم کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں چھا گئے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ایک ادارے کے اندر جو حالیہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، سانحہ بھی کہہ لیتے ہیں اس کو، تو اس کے دیکھیں کیا وہ ایک ہی واقعہ ہے جو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ان کا تسلسل ہے اور یہ آگے بھی نہیں رکنے والا۔ لیکن اگر ہم میں سے جو بھی لوگ بطور پاکستانی خود کو سمجھتے ہیں، اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہیں کہ یہ ملک آخر 1947 میں کس بیس پہ بنایا گیا تھا، ذرا وہ بیس کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ اور وہ بیس جو لا الہ الا اللہ کی بیس ہے، وہ کیا کہتی ہے ہمیں؟ وہ کس قسم کا ایجوکیشن کا نظام ملک میں دیکھنا چاہتی ہے؟ یہ ملک کے لوگوں کی اصلیت کیا ہے؟ ان کی ضمیر کی آواز دیتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کے، کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کا یہ جو نظریاتی اساس ہے، کیا یہ ایجوکیشن سسٹم ہے؟ کیا صرف بے حیائی کا اڈا ہے؟ غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے؟ اس قسم کے ہماری اگر اگلی جنریشن، نئی نسل جنہوں نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اگر ان لوگوں کی عزت کا، حیا کا، غیرت کا معیار یہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہونے والے سکینڈلز کی طرح کا ہے، تو وہ کیا پاکستان کے لیے کریں گے؟ وہ کیا اگلی نسل، اگر خواتین ہیں تو وہ اگلی نسلوں کو کیا وہ جنم دیں گی، تو وہ کیسے وہ لوگ ہوں گے جو خود سکینڈلائز لوگ ہیں؟ اور وہ جو پڑھانے والے ہیں اور جو اس پوری یونیورسٹی سے منسلک عملہ ہے، وہ کیا ہے؟ کون انہیں لیڈ کر رہا ہے؟ کیا یہ تعمیر ہے پاکستان کی؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد نے سبق دیا ہے؟ نہیں۔ دراصل ہم اپنی اصل اساس کے اوپر ہیں ہی نہیں۔ ہماری اساس جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پہ ہے، اس کا میسج بہت مختلف ہے، جبکہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ ڈائریکشن ہی دوسری ہے۔ صرف 180 ڈگری مختلف ہم جا رہے ہیں۔ اسلام اگر ہمیں اس طرف جانے کا سبق دیتا ہے تو ہم اس طرف ہیں، بس اتنا سا ہی فرق ہے۔ اب قومی سطح پر تو ہم سوئے ہوئے ہیں، انفرادی سطح پر ہی کم از کم جاگ جائیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی احساس ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ واقعہ صرف اسلامی یونیورسٹی میں ہوا ہے اور آپ لوگوں کے گھروں میں یہ آگ نہیں لگی ہوئی، یہ آگ بے حیائی کی، بے غیرتی کی، سکینڈلز کی ہر گھر میں لگی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ اسلام کی اساس نہیں ہے۔ اور ون تھنگ شوڈ بی کلیئر، ایک چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ جس ماڈرنزم کی طرف اگر آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو، یا اپنے چھوٹی بہنوں کو، بھائیوں کو، تو وہ ماڈرنزم تو اس کے اوپر کوئی objection نہیں کرتی۔ وہ تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا جسم آپ کی مرضی، جدھر مرضی آپ یوز کریں، پھر تو حیا، غیرت، عزت کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ادھر۔ لیکن اگر دوسرا اس کا الٹ ہے، اسلامی تعلیمی نظام اور اسلام کا پورا نظام، اگر آپ اس کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو وہ تو بہرحال حیا کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس ایک واقعے کی وجہ سے پورے ملک میں اگر یہ کوئی، اس کے اندر کوئی ایسی سالمیت ہوتی، ایسی کوئی یکجہتی ہوتی، کوئی قوم والی چیز ہوتی، کوئی آپس میں باہمی کوئی رشتہ ہوتا، ربط ہوتا، تو اب تک پاکستان کی سینٹ میں، قانون ساز اداروں میں کوئی بحث چل رہی ہوتی، بھائی ہم نے کوئی قانون چینج کرنا ہے، ہم نے کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم سے صرف فیمیل کو علیحدہ کر دیں، میلز کو علیحدہ کر لیں، میکسیمم سٹاف بھی وہاں پہ فیمیل کے سکولز، کالجز میں فیمیل کا ہی رکھوا دیں، تو کچھ نہ کچھ تو تبدیلی بھائی لائے۔ ایجوکیشن سسٹم میں پورے میں تبدیلی پیدا کرنا کافی مشکل ہے۔ بہرحال ایک پوائنٹ جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے اچانک سے نہیں ہوتے، اس طرح کے واقعات، ان کا پورا ایک تسلسل ہے۔ ایجوکیشن سسٹم شروع سے جو ہمیں ماں کی گود سے لے کر کی میں بات کر رہا ہوں، ماں کی گود سے لے کے چھوٹے پلے، نرسری، پریپ 1 2 3 10 تک، اور پھر اس طرح آگے ہر تعلیمی ادارہ اس میں دراصل اس کی وہ قابلیت پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے کہ کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ دراصل ایجوکیشن سسٹم، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ہم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی تربیت کیسی کر پا رہے ہیں، کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی پاکستان کی جو اساس ہے، جس بیس پہ آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں،
جس بیس پہ ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی آتی تھیں اور جس کام کے لیے انہوں نے ٹریول کیا اور پاکستان بنایا، اقبال کے آپ دیکھ لیں پوائنٹس کہ ہمیں ایسی تجربہ کا والا ایک قطعہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کے اصولوں کو اپلائی کر سکیں، آزما سکیں۔ کیا یہ اسلام کے اصول آزمائے جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، اسلام کے تو الٹ چلا جا رہا ہے۔ اگر اسلام کے اصول اپلائی ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ میرا تو ویسے مشورہ ہے کہ اس وقت انفرادی سطح پہ کم از کم پہلی ترجیح میں آپ اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اسلامی تعلیمات کے لیے روزانہ کی بنیاد پر گھروں میں بندوبست کرنا شروع کر دیں، تاکہ اسلامیہ یونیورسٹی کی طرز کا واقعہ کہیں دوبارہ ہمارے ہاں اور یا کم از کم ہم اس آگ سے محفوظ رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔